الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينأله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأمي العرشي القرشي الحاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المحكم وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد عزاداران مظلوم کربلا تمام حمد ہیں اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے تمام تعریفیں ہیں ان حسین بندوں پر ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا ہے تمام تعریفیں انہی ہستیوں کے لیے ہیں خطبہ اعظام علماء کرام سادات اعظام علماء کرام خطبہ ذاکرین مفسرین مفکرین سب تشریف فرما ہیں ان کے سامنے لب کشائی کرنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کوئی خوف نہیں اس وجہ سے کہ ذکر ہم کس کا کر رہے ہیں اگر ذکر کرنے والے اگر ذہن میں دل میں سما جائے تو خوف نہیں رہتا کہ ہم کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں ذکر اس شے کا ہے کہ اگر مردے کو ہاتھ لگا دے تو وہ شفایاب ہو جائے یا مریض کو ہاتھ لگائے تو وہ شفایاب ہو جائے اگر مردے کو ٹھوکر لگائے تو وہ زندہ کھڑا ہو جائے ذکر اس شخصیت کا یہ اس شخصیت کا ذکر ہے کہ ایک دوپہر میں بھرا گھر لٹا دینے کے بعد یہ کہے کہ خداوند عالم میں نے تمہارے راہ میں ابھی کچھ بھی نہیں کیا اپنے سر کو کٹا دینے کے بعد پھر بھی یہ کہے پروردگار اگر حسین کے پاس کچھ اور ہوتا وہ بھی تمہیں لٹا دیتا پروردگار اگر اس 6 مہینے کے بچے کے علاوہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتا حسین اسے بھی تیرے راہ میں قربان کر دیتے یہ اس کا ذکر ہے لہذا جس کا ذکر جیسا ہوتا ہے اس کی شخصیت سے کئی بلند ہوتی ہے لہذا
خطبہ سے، ذاکرین سے، علماء کرام سے گزارش ہے کہ حقیر کے حق میں دعا کریں، اور معذرت کہ میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ لفظ کشائی کر رہا ہوں۔ خیر، بنا تمہید کے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ میں قرآن مجید کے ایک سورہ فاتر کی میں نے مختصر سی آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا، اپنا موضوع چنا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، صلوات بر محمد وآل محمد۔ آواز بلند صلوات پر فرماتے ہیں پروردگار کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے، اب پروردگار کے بندے کیسے ہوتے ہیں وہ ہم سب کو اپنے خود بطور ذات سمجھنا ہے کہ پروردگار کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ پروردگار فرما رہا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، ہم نے ان کا استفا کر لیا ہے، ہم نے ان کو سلیکٹ کر لیا ہے، اور جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے ہم نے ہی انہی بندوں کو اپنی کتاب قرآن مجید کا وارث بنایا ہے۔ اب جیسی وراثت ہوتی ہے ویسا وارث ہوتا ہے، جیسا وارث ہوتا ہے ویسی وراثت ہوتی ہے، اور وراثت کو دیکھ کر وارث کو پہچانا جاتا ہے، یہ ہم سے بخوبی بہتر آپ جانتے ہیں، اور وارث کو دیکھ کر وراثت کو جانا جاتا ہے۔ اب بات یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، جس کی جو وراثت ہو، اگر اس کے اوپر کوئی آنچ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی مصیبت لاحق ہو جائے، تو کیا کوئی اور سے گھر سے نکل کے آئے گا کہ آپ کے پراپرٹی پر کوئی ضبط کر رہا ہے؟ یا کسی کے گھر سے کوئی نیا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا کہ آپ کے جائیداد پر غلط کام ہو رہا ہے؟ یہ تو عام سی بات ہے، میں تو صاف سی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کی جائیداد پر غیر قانونی کام ہو رہا ہو تو کوئی غیر اٹھ کے نہیں آتا ہے، بلکہ جو وارث ہوتا ہے وہ اٹھ کے آتا ہے۔ اب میں اپنی بات کو سمجھا سکتا ہوں آسان سے۔ اب دین اسلام پر، قرآن مجید پر، اسلام پر، ایمان پر اگر کوئی آنچ آ جائے، یا میں کھل کے اگر بات کروں، یزید نامی بیماری اگر دین اسلام پہ لگ جائے تو کیا کوئی یزید کے خاندان سے کوئی اٹھ کے کھڑا ہوگا؟ تو صاف سی بات ظاہر ہو گئی، اب اٹھ کے کھڑا وہی ہوگا جسے پروردگار عالم نے انہی سب چیزوں کا وارث بنایا ہے۔ اب جیسا وارث ہوگا ویسی وراثت ہوگی۔ اب وہی وارث اسی وراثت کو سنبھال سکتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں سیدھے اب پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ کربلا کے صحرا کے بعد سب سے زیادہ ظلم اور ستم کس کے اوپر ہوا؟ خاندان اہل بیت پر۔ سردار کون تھا؟ ایک بیمار لاغر، ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توقع خاردار اور کمر میں لنگر۔ یہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، بس خالی سن لیا کہ مصیبت ہو گئی تھی، چلا گیا، لیکن جس کے اوپر گزری پر اس کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ آج میں یہاں سے صرف وہ بتا سکتا ہوں جو ان کے اوپر گزر گئی، میں پریکٹیکل نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کو سمجھنا ہو خاص طور سے صرف ایک جملہ یہ سن لیجئے کہ اگر جس شخص کے کمر میں لنگر ڈال دیا جائے تو وہ جھک کے رکوع نہیں کر سکتا۔ اگر وہ چند لمحے کے لیے جھک جائے تو اس کے کمر میں اتنی شدید درد ہوگی کہ وہ واپس کھڑا ہو جائے گا۔ ایسے درد کے عالم میں وارد کربلا ہونے کے بعد، مصیبتیں جھیلنے کے بعد، سید سجاد قافلہ کو لے کر کہاں پہنچے؟ شام کے بازاروں میں۔ شام کے بازاروں میں مجھے یہ بیان کرنا ہے وراثت کیسی ہوتی ہے، وارث کیسا ہوتا ہے۔ شام کے دربار میں جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا، خاص طور سے توجہ، ایک اہم پیغام آپ کی خدمت میں، ایک اہم موضوع لے کر آیا ہوں۔ شاید اس رخ سے آپ نے کبھی نہ سنا ہو جس رخ سے میں بیان کر رہا ہوں۔ شام کے دربار میں سارے یزید کے لشکر، سفیر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یزید تخت کے اوپر شراب پی رہا ہے، اور خاندان بنی ہاشم سر ننگے، سب کے سامنے، شرابیوں کے سامنے، بے مکنا و چادر،
شرابیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، شہزادیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ اسی شہر میں، اسی قریے میں، اسی گاؤں میں، اسی علاقے میں شہزادی رانیاں بن کے، شہزادی بن کے گزر جاتی تھی۔ آج اسی شہر میں شہزادی کے سر پہ نہ چادر ہے اور سید سجاد ایک قیدی بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن پروردگار نے اسے وارث بنایا تھا۔ ایسی مصیبت آنے کے بعد جناب سید سجاد نے اپنی وراثت کو نہیں چھوڑا۔ وہ کیسے؟ یزید کے لشکروں میں سے ایک کے بعد ایک جا کر اس لکڑی کے بنے ہوئے تخت پر جا کر اہل بیت کے شان میں گستاخیاں کر رہے تھے کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی خدا نے کوئی دین، کوئی وحی، کوئی قرآن کچھ نہیں بھیجا تھا۔ یہ سب اہل بیت کا ڈھونگ ہے، اہل بیت جادوگر ہے، استغفر اللہ۔ اہل بیت نے اپنے کو چمکانے کے لیے یہ سب شڑینتر رچا ہے، اہل بیت کے بچوں نے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ یزید کا کلام تھا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک خطیب، بڑے بڑے خطیب سمجھتے تھے قاری قرآن، اسے ہم قاری قرآن نہیں کہتے جس نے وارثان قرآن کو قتل کر دیا ہے، وہ کہاں سے وارث ہو سکتا ہے؟ اب سنیے، جب ایک کے بعد ایک جانے لگے، اہل بیت کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، بے احترامی ہو رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ اب وارث سے رہا نہیں گیا۔ جب وارث سے رہا نہیں گیا تو فرماتے ہیں کہ یزید کیا مجھے بھی اجازت ہے میں جا کے اس لکڑی کے تخت پہ جاؤں؟ اب کوئی یہاں پر کتاب میں کچھ بھی لکھا ہو لیکن پڑھا وہ جاتا ہے جو سمجھ کے پڑھا جائے، اب اسے ممبر کہتے ہیں۔ اما آپ میں سے کوئی بھی بتاؤ ہم اسے ممبر کیسے کہہ سکتے ہیں جس کے اوپر سے اہل بیت کے شان میں گستاخیاں پڑھی جاتی ہو؟ کوئی کہے گا اس لکڑی کے کرسی کو ممبر؟ کوئی نہیں کہے گا۔ اب جب وہاں سے سب بیان کر چکے، سید سجاد کو یزید نے اجازت نہیں دی۔ یزید جانتے تھے اگر انہیں اجازت دے دی گئی تو یہ تخت کو پلٹ دیں گے۔ صلوات بر محمد۔ صلوات بر محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہی وارث ہے جو ورود کربلا ہونے کے بعد، ورود شام ہونے کے بعد وہی پورا مسئلہ یہی سنبھال رہے ہیں۔ جب اجازت یزید نے نہیں دی کہ نہیں آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، تو لشکریوں نے کہا یزید کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے؟ لشکر تمہارے پاس ہے، تلوار تمہارے پاس ہے، خنجر تمہارے پاس ہے، نیزے تمہارے پاس ہے۔ ارے یہ لاغر، بیمار، بے کس، ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں زنجیر، گلے میں توقے خاردار، آخر یہ تمہارے خلاف کیا بولے گا؟ جانے دو اس کو۔ جب امام ممبر پر آئے، اب ممبر کی شان بڑھی، اب وارث جب ممبر پہ آیا تب گفتگو شروع ہوئی۔ سب سے پہلے حمد خدا بیان فرماتے ہیں، حمد خدا کرنے کے بعد حمد رسول بیان کیا، نعت رسول بیان کیا امام نے۔ اب اس امام کے لہجے سے نعت رسول، حمد خدا، کائنات میں کسی نے آج تک ایسا خطیب نہیں دیکھا ہوگا جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، سامنے بہن اسیر بیٹھی ہوئی ہے، بھوکی پیاسی ہے، اور خود بھی لاغر ہے، بیمار ہے، پھر بھی خطبہ اس شان سے دے رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر یہ جان خدا کی راہ میں دینا پڑے تو کوئی خوف نہیں ہے۔ راہ خدا میں پورے راستے بھر خون بہاتے آ رہے ہیں، اذیتیں کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، پریشانیاں جھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، ابھی بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ حمد خدا کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام معراج بیان کر رہے ہیں۔ معراج بیان کرتے کرتے کہا کہ کس نورانی پردے سے میرا نانا گزرا، کیسے براق پہ سوار ہو کے چلے گئے، کس طریقے سے پروردگار نے آسمان پر ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، بیان کرتے کرتے امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے ہم اہل بیت کو 6 چیزوں سے نوازا ہے اور اس میں کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے امام نے فرمایا، اب یہاں سے خاص توجہ آپ حضرات کی طرف چاہوں، علماء کرام دعاؤں سے نواز دیجئے گا، ہمیں 6 چیزیں ہمیں پروردگار عالم نے عطا کی ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے امام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے ہمیں علم بخشا ہے۔ علم، پروردگار آج کس کو علم نہیں دے رہا ہے؟ پروردگار رحمان اور رحیم ہے، سب کو علم دے رہا ہے۔
اور امام فرما رہے ہیں کہ علم میں کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب کی کوئی بات نہیں ہے. ابھی میں جو بات آپ کے سامنے عرض کروں گا اس سے آپ ثابت کریں گے خود کہ امام نے جملہ آخر کیوں کہا. جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا کہ کوئی علم میں ہماری برابری نہیں کر سکتا، اس دربار میں اللہ جانے کون کون ملک کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے، کس کس زبان کے جاننے والے بیٹھے ہوئے تھے، نہ جانے کہاں کہاں سے بلائے گئے تھے، الگ الگ زبان کے جاننے والے موجود تھے، مگر کسی کے اس میں یہ ہمت نہیں تھی، کسی کے اندر یہ جذبہ نہیں تھا کہ کھڑے ہو کے امام سے سوال کر سکے کہ امام یہ بتائیے، جس کا جواب ان کے پاس موجود نہ ہو. کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ کھڑا ہو کے امام سے سوال کر سکے کہ یہ بتائیے، کیونکہ یزید سمیت سب جانتے تھے کہ کائنات میں کوئی ایسا سوال ہی نہیں ہے جس کا جواب ان کے پاس نہ ہو. اب امام فرماتے ہیں کہ دوسری چیز پروردگار عالم نے ہمیں بخشا ہے، وہ ہے حلم. حلم آپ جانتے ہیں علم کے ساتھ حلم ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور کے اوپر حلم کا آپ کو اندازہ ہے؟ حلم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہاں سے کچھ پڑھنا شروع کیا، مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نیچے سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم نے آپ کے آگے پڑھنا شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ علم ہے، حلم نہیں ہے. مثال کے طور پر مجھے سورہ حمد کا علم ہے لیکن حلم نہیں ہے. اب اہل بیت کا حلم کس منزل کے اوپر ہے؟ امام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے ہمیں حلم بخشا ہے. یہ حلم امام کیوں فرما رہے ہیں کہ ہمیں حلم بخشا ہے؟ دوسری چیز، ابھی ہمارے درمیان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کوئی شے پڑھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہم نے اس کے آگے پڑھنا شروع کیا، یہ ہمارے اندر حلم کی کمی ہے. اب اہل بیت کے حلم کا کیا مرتبہ ہے، کیا منزلت ہے؟ جنگ ہو رہی ہے، امام جنگ میں مصروف ہے، لیکن ایک خاص صحابیہ کے امام سے فرما رہے ہیں کہ آقا مولا حسین، ارے نماز کا اول وقت ہے. کیا امام نہیں جانتے تھے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے؟ امام تو اس سے پہلے جانتے تھے، لیکن جب اس صحابی نے کہا کہ امام وقت اول ہے، نماز کا وقت اول آ چکا ہے، تو امام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، بلکہ امام نے فرمایا اللہ تمہیں مصلین میں شمار کرے. یہ ہے حلم امام، اس کو کہتے ہیں حلم. ورنہ امام جانتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ مجھے تو معلوم ہے، تم ہمیں کیا بتا رہے ہو، لیکن یہ امام کا کردار نہیں ہے. تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں شجاعت بخشا ہے، اور شجاعت میں، بہادری میں کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا. ایک بات بتائیے، اس وقت جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، مصیبت کے عالم میں، اور کمر میں لنگر، مصیبت کے عالم میں، سامنے ماں بہن بیٹیوں کو بے مکھنو چادر گرفتار کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ واہ سبحان اللہ، امام کا کیا کہنا. امام فرما رہے ہیں بہادری میں کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا. مولا ہماری جانیں آپ پر قربان، قیدی بنے ہوئے ہیں. پھر کیا فرما رہے ہیں؟ عجیب جملہ کہ بہادری میں کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا. اب یزید کو موقع ملا، یہی بہادری ہے، یہی شجاعت ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بھائیوں کو ہم نے کربلا میں مار دیا، بابا کو ہم نے کربلا میں مار دیا، یہی شجاعت ہے، یہی بہادری ہے. لیکن یزید کو ہمت ہونے کے بعد بھی یہ جملہ نہیں کہا یزید نے کہ یہی بہادری دکھا رہے ہو، یہی شجاعت آپ کی ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئی، پیروں میں بیڑیاں آ گئی، توقع خاردار، سامنے سب اسیر ہیں، لشکر ہمارے پاس ہے، خنجر ہمارے پاس ہے. آپ فرما رہے ہیں کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا. یہ جملہ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یزید بھی جانتا تھا، اس وقت بھی اگر امام زین العابدین کے ہاتھوں میں تلوار دے دیا جاتا تو اس دربار میں کوئی زندہ بچ کے باہر نہیں جاتا. یہ شجاعت امام زین العابدین جو فرما رہے تھے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں پروردگار نے ہمیں یہ 6 چیزیں عطا کی ہے: علم، حلم، شجاعت، سخاوت. اس کے بعد امام فرماتے ہیں پروردگار نے ہمیں سخاوت عطا کی ہے. امام سے گزارش کر رہا ہوں، میں اپنے ذہن میں، اپنی نیت میں ایک سوال کر رہا ہوں. آقا اس وقت تو سب مال و اسباب لوٹ چکا ہے، ان ظالموں نے آپ کو سب لوٹ لیا.
اب امام کیا جواب دے؟ کاش کے امام فرماتے آقا یہ جملہ اگر اس وقت کہتے کہ جب بابا نے ایک روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی قطاروں کو دے دیا تھا، یہ سوال یہ جملہ اس وقت کہتے جب روزے کے عالم میں بغیر اختیار کیے ہوئے جو کھانا اور روٹیاں رکھی تھی اسے اٹھا کے ساحل کو دے دیا، اس وقت یہ جملہ بہت اچھا لگتا۔ جب ساحل کے سامنے روٹی پیش کی تھی اس وقت یہ جملہ اچھا تھا، جب اونٹوں کی قطاروں کو قربان کر دیا راہ خدا میں اس وقت یہ جملہ بہت اچھا تھا، لیکن اب مال و اسباب سب یزید نے لوٹ لیا ہے، اس وقت کچھ دینے کو نہیں ہے، اس کے عوض یہ کہ خود پیاسے تڑپ رہے ہیں۔ اس عالم میں یہ جملہ کہنا، امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ امام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یزید کو بتلا رہا ہے کہ تو ظالم ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے اہل بیت کے بچوں کے مال کو لٹایا ہے، چھنوایا ہے اس سے، اللہ نے تمہارے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تم خوش نہ ہو جاؤ، تم کیا سمجھتے ہو تم نے ہمارے مال اور اسباب کو لوٹ لیا اور تم خوش ہو گئے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ شام کے بازاروں میں تمہارا سکہ چلنے والا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اب شام کے خواتین، شام کے رہنے والے بزنس مین، شام کے رہنے والے اس دور کے بڑے بڑے مفسر، مفکر، علماء تمہارے شان میں تالیاں بجائیں گے؟ تم اس چکر میں نہ پڑو۔ اگر تم نے ہمارے مال کو لوٹنے کے بجائے ہم سے اگر ہاتھ پھیلا کے مانگ لیے ہوتے تو جس طریقے سے ہم نے ایک روٹی کے بدلے اونٹوں کی قطاروں کو قربان کر دیا تھا، بالکل اسی طریقے سے جتنا مال تمہارے خزانے میں نہیں ہے اس سے کئی زیادہ خزانے تمہیں لٹا دیتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان اکرامی، یہ شان سید زین العابدین۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ وارث کیسا ہونا چاہیے، یہ ہے وارث۔ مصیبتوں کا کوئی غم نہیں، پریشانیوں کا کوئی غم نہیں، لیکن صرف اور صرف مقصد کیا ہے؟ وراثت کو بچانے کا، وراثت کو بچانے کا مقصد۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں علم بخشا ہے، اللہ نے ہمیں حلم بخشا ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت بخشی ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اللہ نے اہل بیت کی محبت کو مومنین کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ اب امام یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں اس وقت صلوات بر محمد و اس وقت یہ جو جملے کہے امام نے، سخاوت بخشی ہے، شجاعت بخشی ہے۔ اس کے بعد چھٹی چیز امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبتوں کو جگہ دی ہے۔ اب یہاں پر مختصر سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اب جو اہل بیت کے مصائب میں، فضائل میں آ کر اب کبھی کبھی ایسا آپ کے ساتھ ضرور ہوا ہے کہ جب بھی فضائل سن رہے ہیں پھر بھی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں۔ یہ ہے دل میں محبت کو جگہ بنانا۔ کبھی مصائب میں ایسا ہوتا ہے کہ مصائب سنتے سنتے آنسو نکل آئے، مصائب کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، مصائب ہے ہی آنسو آنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فضائل سنتے سنتے، فضیلت سنتے سنتے ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک جائے۔ اسے ایک بات اور کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کہیں فضائل میں بیٹھے ہوں اور فضیلت سنتے سنتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ آج کی مجلس میں امام زمانہ کی حاضری ہو گئی، دعائیں قبول ہو گئی۔ یہ ہے مرحلہ شان اہل بیت اور فضائل اہل بیت۔ اب یہ وارث ہے، مصیبتیں جھیل رہے ہیں، پھر بھی وراثت کا خاص خیال رکھے ہوئے ہیں۔ اب امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنین کے دلوں میں یہی بات ہے، یہی بات مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو جگہ دی ہے۔ اب امام نے یزید کے منہ پہ تماچا مارا اس جملے کے ساتھ کہ او یزید تو بھی سن اور یہ لشکر میں جتنے بیٹھے ہوئے سب سن لے، اگر اس مجمع میں اس دربار میں کوئی اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا تو وہ ہمارا محب ہوتا۔ اگر کوئی خدا کے راہ میں
اعمال کرنے والا ہوتا تو وہ ہمارا محب ہوتا۔ اس جملے سے نتیجہ یہ آتا ہے کہ اس دربار میں اہل بیت کا کوئی چاہنے والا نہیں تھا، سب جہنمی تھے۔ اب جب ایسے ایسے تگڑے الفاظ امام نے استعمال کیے تو اب یزید تخت پہ ڈگمگانے لگا، بالکل ڈگمگاتا۔ بیان کون کر رہا تھا؟ ایسا خطیب کہ دنیا نے ایسا خطیب ہی نہیں سنا تھا۔ اب صاحب کہتے ہیں، علماء تشریف فرما کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نے یزید کے حکم سے ہلڑ کرنا شروع کیا۔ دیکھیے قبلہ، معذرت کے ساتھ میں اس چیز کو اذان نہیں کہوں گا، بالکل بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ جیسے اکثر کہتے ہیں کتاب میں کچھ بھی لکھا ہو لیکن پڑھا وہ جائے گا کہ جو سوچ سمجھ کے وہ مجمع کیا ایکسپٹ کر رہا ہے۔ جو لکھا ہو اسے پڑھا نہیں جاتا ہے، پڑھا اسے جاتا ہے جو مجمع میں عام ہو رہا ہو۔ لکھا ہے کہ اذان ہونے لگی، ہم اس کو اذان نہیں کہیں گے، اور میرے پاس 2 دلیلیں، پختہ دلیل اور اس سے بڑی دلیلیں میرے پاس موجود نہیں ہے کہ اس کو میں اذان نہیں کہتا۔ کہتے ہیں کہ اذان کا حکم دیا کہ جا کے اذان کہو تاکہ امام زین العابدین کا منہ بند ہو جائے۔ کس کا منہ بند کروانے کو بات کر رہے ہیں؟ اس کے منہ کو بند کروانے کی بات کر رہے ہیں۔ ارے جس کا منہ چلے تو آیت تطہیر نازل ہو جائے، جس کی زبان اگر چلے تو آیت نازل ہو جائے، اگر جس کی زبان ایک لمحے کے لیے چلے تو بد دعا کے لیے تو یہ دنیا والے غرق ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ یزید نے حکم دیا کہ جا کے گلدستہ اذان پہ کہو، جا کے اذان کو۔ اتنے میں ایک آدمی نے اذان کہنا شروع کیا۔ ایک صاحب نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام نے کہا جل جلالہ، یا اللہ کی کبرائی کا تو اعلان ہو رہا ہے، بھلے ہی اذان نہ ہو۔ اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے بھی دہرایا۔ اب تیسرا جملہ کیا آیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہاں سے خاص توجہ، اب یہاں سے امام خود یزید کو پھنسا رہے ہیں۔ مؤذن 1 منٹ رک جاؤ۔ ابھی میں نے یہاں پہ دیکھیے مؤذن کہاں پہنچے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ سے۔ امام نے مؤذن کو روک دیا، مؤذن 1 منٹ رک جا۔ یزید سے مخاطب ہو کے کہا، ابھی یزید کیا کہہ رہا تھا پہلے کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں آیا تھا، اب یہاں پر رسول کا اعلان کرایا جا رہا ہے۔ یہ کس رسول کا اعلان کر رہے ہیں؟ ارے یہ اسی رسول کا تو اعلان کر رہے ہیں جس کے لیے وحی آئی تھی۔ ابھی تک جو جھٹلا رہا تھا ابھی اسی کو اذان میں کہلوایا۔ ابھی میں نے ایک اور بات آپ سے کہی تھی، میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا اسے اذان کیوں نہیں کہیں گے۔ پہلی دلیل یہ ہے، اگر یہ اذان ہوتی تو اذان کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ امام نے روک کے بتایا یہ اذان نہیں ہے، اور اگر اذان ہوتی تو یزید سے پہلے امام زین العابدین کو خبر ہوتی کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ اگر اذان ہوتی تو امام کو پورا کر دینا چاہیے تھا، اذان روکا کیوں؟ اور دوسری بڑی دلیل میرے پاس، سب سے بڑی دلیل، اس سے بڑی دلیل نہیں ہے، اس کو ہم اذان اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ اذان قبلہ کی توجہ، سب کی توجہ، اسے اذان ہم اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ اذان اس عمل کو کہتے ہیں جس میں خوشنودی خدا شامل ہو، اس عمل کو نہیں کہتے جس میں یزید کی خوشنودی شامل ہو۔ ہم اسے اذان ہی نہیں کہہ سکتے جس کو یزید کے حکم سے جب چاہے اذان کہو، جب چاہے اہل بیت کی شان گھٹا دو۔ یہ اذان ہے، یہ دینی کھیل نہیں ہے۔ اذان کا ایک معین وقت ہوتا ہے، وقت پہ اذان دی جاتی ہے۔ اب کہاں پر روکا تھا امام نے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن 1 منٹ ٹھہر جاؤ۔ اب یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امام فرماتے ہیں یزید مؤذن رکا ہوا ہے، اب تو بتا یہ تیسرے جملے میں تیرے نانا کا نام لیا یا میرے نانا کا نام لیا؟ ابھی یزید نے جواب نہیں دیا۔ اب امام نے اگلا جملہ کہا، اگر تو کہے گا کہ تیرے نانا کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے نا، اگر یزید کہے کہ میرے نانا تھے تو جھوٹا ہو گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر تو کہے گا کہ امام زین الدین آپ کے نانا تھے تو تو ظالم، کیونکہ تو نے اسی نانا کے، اسی رسول کے نواسوں کو قتل کر دیا، ظلم کیا۔ اب 2 جملے میں
یزید کو کس طریقے سے پھنسایا. جو جال یزید نے بچھایا تھا امام کو پھنسانے کے لیے، الٹا امام نے یزید کو اسی کے جال میں پھنسا دیا. کیسے؟ کہا یزید تو بتا یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ اگر تو کہے گا تیرے نانا کا نام ہے تو تو جھوٹا، اگر تو کہے کہ آپ کے نانا تھے تو تو ظالم. اللہ قرآن میں جھوٹوں پر بھی لعنت کر رہا ہے، ظالموں پر بھی لعنت کر رہا ہے. نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. کون برابری کر سکتا ہے قبلہ؟ کون برابری کر سکتا ہے؟ آج ہم یہاں پر سب ایک ہو کر بیٹھے ہوئے سانس لے رہے ہیں، آگے بولنے کے لیے جملہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ سب سمجھ سکتے ہیں، صرف اور صرف ان کے صدقے میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے. اس امام کے ساتھ کسی کی ہمت و جرت نہیں تھی کہ یزید کو یہ ہے امام کی فصاحت و بلاغت. کس طریقے سے چھٹی چیز تھی فصاحت و بلاغت. یہ 6 چیزیں ائمہ کو پروردگار عالم نے بطور تحفہ عطا کیا ہے، کوئی برابری نہیں کر سکتا. ہمیں قدم قدم پہ خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا. اور دعائیں کرے پروردگار کوئی بھی مصیبت کوئی بھی پریشانی پروردگار ہمارے اوپر لاحق نہ کرنا. یہ مجلسوں کا صدقہ ہمارے اوپر ہے. اتنی فضیلتیں ہونے کے بعد، اتنی زبردست فضائل ہونے کے بعد آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت جانتے کیا تھے. اس جملے سے آپ سمجھ گئے کہ مزاج کہاں سے چلا آ رہا ہے. مزاج وہی سے چلا آ رہا ہے کہ جہاں کے اوپر کہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، رسول آئے نہیں تھے، وہ جو رسول آئے تھے وہ جادوگر تھے. مزاج وہی سے چل کے آ رہا ہے. آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ اہل بیت اپنے مقام کو نہیں جانتے. ہم کیسے مقام کو نہیں جانتے؟ آج کون سی تاریخ ہے بھائی؟ 2 محرم الحرام. 2 محرم الحرام کو امام حسین کہاں وارد ہوئے؟ کربلا کے صحرا میں. جیسے ہی کربلا کے صحرا میں وارد ہوئے امام کا گھوڑا رک گیا، بڑھ ہی نہیں رہا ہے. امام نے کوشش کی کہ آگے بڑھے، کوشش کی کہ آگے بڑھے، کوشش کی کہ آگے بڑھے، لیکن وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھا. ایک صحابی آگے آئے، کہا آقا اتنے دور سے چل کے آ رہا ہے، یہ پیاسا ہوگا، بھوکا ہوگا، تھک گیا ہوگا. امام نے دوسرا گھوڑا بدلا، تیسرا گھوڑا بدلا، وہ بھی اسی شان میں آگے نہیں بڑھا. آگے بالکل نہیں. ایک خاص جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ایک جواب ہے یہ ان سبھی کے لیے جو اہل بیت کی شان گھٹانا چاہتے ہیں. تیسرا گھوڑا، چوتھا گھوڑا، 5واں گھوڑا، 6-7 گھوڑے روایت کے مطابق امام نے بدل ڈالے. ایک بات کہہ رہا ہوں، اس میں صرف اور صرف ایک گھوڑا امام کا خاص گھوڑا تھا. اگر اس کو امام سے ربط تھا تو وہ آگے نہیں بڑھا. لیکن جو دوسرے گھوڑے امام نے بدلے وہ تو امام کے گھوڑے نہیں تھے، وہ تو اصحاب کے گھوڑے تھے نا، ان کو تو آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. اب ایک جملہ خاص طور سے توجہ، امام اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جانور اگر ان سے مس ہو جائے تو جانوروں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کا مقام کہاں پر ہے. آپ امام کی بات ہی مت کریے، یہاں پر ہم جانور کی بات کر رہے ہیں. اگر امام سے مس ہو جائے تو وہ پتا چل جاتا ہے کہ امام کو کہاں جانا ہے اور امام کو کہاں پر رہنا ہے. کہاں وارد ہوا 2 محرم کو؟ کربلا کے صحرا میں. اور یہ گھوڑے ربط دیکھیے گا قبلہ، ربط مصائب سے. اور یہ گھوڑے جو آگے نہیں بڑھ رہے تھے، صرف اور صرف آگے نہیں بڑھ رہے تھے. اب مصائب یہاں سے شروع ہے. ربط دیکھیے قبلہ، یہاں سے آگے نہ بڑھ رہے تھے اور تمام گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. یہ مصیبت امام کے اوپر آ گئی تھی. سارے جانوروں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. اور شاید میں کہوں گا جو جذبہ میرے اندر ہے، میں یہی کہوں گا، شاید وہ بے زبان چیخ رہے ہوں گے، آقا آپ کے مقام تو یہی پر ہے، یہیں پر ان ظالموں نے آپ کو گھیر کے لایا ہے. خیر، جب وہاں پہ بنی اسد والے رہتے تھے، ایک قوم بنی اسد والوں کو بلوایا. جب بلوایا پوچھا کہ بھائیو یہ کون سی زمین ہے جہاں کے اوپر آنے کے بعد ہمیں بے چینی سی معلوم ہو رہی ہے، ہمارے گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، بلکہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں بلکہ یہ گھوڑے تو رو رہے ہیں. امام کو معلوم تھا
تو پھر بھی پوچھ کیوں رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ ان مفادوں کو پہنچانے کے لیے، تاکہ زمانہ جانے دیکھو اہل کے بچوں کو کس قدر تڑپایا گیا۔ کہا کہ بھائی یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک صاحب آ کے کہتے ہیں کہ آقا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ دوسرے صاحب سے پوچھا کہا اس زمین کا دوسرا کوئی نام ہے؟ کہا ہے اسے نینوا کہتے ہیں۔ کہا اور کوئی اس زمین کا نام ہے اس علاقے کا؟ کہا جی اسے شد فرات کہتے ہیں، نینوا کہتے ہیں، غازریہ کہتے ہیں۔ ایک ضعیف شخص آپ کو آتے ہوئے دیکھا، امام نے پوچھا بھائی چچا جان اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے جو آپ لوگ پرانے زمانے میں بولا کرتے تھے؟ کہا جی آقا بالکل اس کا ایک اور نام ہے جسے لوگ نہیں جانتے۔ کہا کون سا نام ہے؟ کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ بس یہ کرب و بلا سننا تھا، امام بے چین ہو گئے۔ اتنے میں جناب زینب نے بلوایا، بھائی ذرا یہاں خیمے کے اندر تو آئیے میرے پاس۔ بھائی یہ ہم کون سی زمین پر پہنچ گئے؟ اس زمین پر پہنچ جانے کے بعد ہمیں بے چینی سی ہو رہی ہے، میرے دل میں تڑپ اٹھ رہی ہے، آخر ہم کون سے مقام پر آئے ہیں؟ عزیزو یہ وہ زمین ہے جہاں کے اوپر انبیاء مصیبت و پریشانی کے عالم میں گزر جاتے تھے، اور اس مقام پر نبی کا نواسہ اپنے گلے کو پیش کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب زینب کو کہا گیا، بہن زینب پتہ ہے اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ بہن زینب اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی جناب زینب نے کرب و بلا کا نام سنا، کہا بھائی یہ تو وہی زمین ہے جس زمین کا نام اماں فاطمہ سنتی تھی تو روتی تھی، واہ میرا حسین۔ اس زمین پر جانے کے بعد میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا، والد کربلا ہو چکے حسین۔ کہا بھائی تبھی تو میں سمجھوں جب سے میں اس زمین کربلا پر آئی ہوں، یہ زمین اپنے اوپر سے خاک کو اٹھا کر میرے بالوں کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ کاش کہ یہ مٹی سے آواز آ رہی ہوگی، شاید زینب کل عباس کے بعد یہی زمین تمہارے لیے پردہ بننے والا ہے۔ واہ مصیبت، واہ مصیبت۔ آج والد کربلا ہوئے حسین دریا کے کنارے عباس نے خیموں کو لگوایا، ایک کے بعد ایک لشکر، ایک کے بعد ایک لشکر آ رہے ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ ایک گروہ امام کے پاس آئے، کہتے ہیں امام نے جب خیمہ لگوایا، مولا عباس نے خیمہ لگایا، اس کے بعد ایک گروہ آ کے حضرت علی اکبر خیمے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور مولا عباس کچھ دور پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ آ کے علی اکبر سے کہتے ہیں کہ یہاں سے علی اکبر کا خیمہ، یہاں سے امام کو حسین کا خیمے کو ہٹاؤ یہاں سے دریا کے کنارے۔ ایک مرتبہ حضرت علی اکبر ان ظالموں کے بیچ جب باتیں کرتے ہوئے دیکھے، یہ تاریخ ہے، باتیں کرتے ہوئے دیکھے تو حضرت عباس کو جلال آ گیا، بھاگ کر آئے، سب سے پہلے یہ کہا اور ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ غلام کے ہوتے ہوئے تم آقا زادے سے گفتگو کر رہے ہو؟ ارے یہ حسین کا غلام ہے، اس سے بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ آپ شہزادے سے باتیں کر رہے ہو، تمہاری اوقات ہے شہزادے سے بات کرنے کی؟ ارے یہ شہزادہ وہ ہے کہ جسے مدینے کے گلیوں میں رہنے والے رسول اللہ سمجھ لیتے ہیں، تم اس سے باتیں کر رہے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس غلام سے بات کرو۔ عباس خود کو غلام سمجھ رہے ہیں، خیموں کو لگواؤ، کہا کہ یہاں سے خیموں کو ہٹاؤ۔ اس جلالت کے روپ میں 2 محرم کو اپنی تلوار سے لکیر کو کھینچا، اگر جس کسی کے اندر ہمت و جرت و طاقت و سکت ہے تو اس لکیر کو پار کر کے دکھاؤ، جب تک میں اپنی شہزادی زینب سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ عزادارو جناب آپ اندر چلے آئے۔ جب تک وہاں گفتگو ہو رہی تھی، امام نے بنی اسد والوں کو بلوایا، بنی اسد والوں تم قریب آؤ۔ اے بنی اسد والو، 10 محرم کو ہمیں یہاں پر قتل کر دیا جائے گا، ہمارے لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا، ہمارے لاشوں کو پامال کرایا جائے گا۔ اے عزادارو ان بنی اسد والوں سے کہا، بنی اسد والو جب 11 محرم کو یہ لوگ ہمارے سروں کو لے کے چلا جائے، تم آ کے ذرا ہماری میتوں کو دفنا دینا۔ ایسے ظلم کے عالم میں امام وصیتیں کر رہے ہیں۔ دوسرا کہا کہ جاؤ اپنی خواتینوں کو بھیجو۔ دیکھیے امام کو اپنے جسم کا کتنا خیال تھا، اتنا خیال کرنے کے باوجود بھی امام کے لاشیں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ امام کے لاشیں کو نہیں بلکہ امام کے اولادوں کے گھوڑے پر بھی لاشیں دوڑائے گئے۔
لاشوں کو پامال کرایا گیا. جب خواتین آئے تو ان سے کہا کہ بنی ہاشم کی بیویوں، جب ہمیں یہاں پر قتل کر دیا جائے اور تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے نہ آئے تو تم انہیں غیرت دلا دینا کہ وائے ہو تمہارے اوپر، ارے نبی کا نواسا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے اور تم یہاں گھر میں بیٹھ کے آرام کر رہے ہو، تم انہیں غیرت دلا دینا. اب تیسرا جملہ ایک دم معصومیت والا جملہ ہے، دردناک جملہ یہ ہے، کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو. امام کو اپنے جسم کا کتنا خیال تھا، بچوں کو بلوایا. جیسے ہی بچے آئے اس سے کہا بنی ہاشم کے بنی اسد کے بچوں ہمیں جانتے ہو؟ تو کہا کہ ہم تمہارے امام ہیں، ہمارا نام حسین ابن علی ہے، ہم آپ کے امام ہیں، ہم آپ کے سردار ہیں. اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن کرنے نہ آئے تو تم کھیلتے کھیلتے کربلا میں چلے آنا. اتنی معصومیت بھرا جملہ امام نے کہا کہ تم کھیلتے کھیلتے چلے آنا اور مٹھی سے خاک اٹھا کر ہماری لاشوں پر ڈالتے جانا. ہماری لاشوں پر مٹھیوں سے خاک ڈالتے جانا. کسی کام پر بھی عمل نہیں ہوا. عزادارو، اب خیموں سے فرات سے خیموں کو ہٹانے کی باری آئی. جیسے حضرت عباس اندر تشریف لائے، کہا شہزادی کیا بات ہے؟ کہا عباس ہم نے سنے تمہیں جلال آ گیا. کہا شہزادی آپ دیکھ نہیں رہی ہیں، یہ ظالم آقا حسین کے خیموں کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہٹاؤ، یہاں پہ یزید کا خیمہ لگے گا. جناب زینب نے کہا عباس یہ تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہن زینب کہتی ہے جس کے پاس تمہارے جیسا شیر دل عباس بھائی ہو اسے پانی کی کوئی فکر نہیں ہے، اسے ردا کی کوئی فکر نہیں، اپنے خیموں کو ہٹاؤ. شہزادی اگر ہم نے خیموں کو ہٹایا تو یہ ہمارے آقا حسین کو کمزور سمجھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ حسین ابھی سے کمزور ہو گیا، لہذا ہم خیموں کو نہیں ہٹائیں گے. شہزادی زینب نے کہا عباس اگر تم نے خیموں کو نہیں ہٹایا تو میں خود باہر جا کے خیموں کو ہٹاؤں گی. عباس ایک جملہ کہنا چاہوں گا. حضرت عباس نے تلوار کو توڑ کے زمین پر پھینک دیا، جا کے خیموں کو اٹھا لیا. ایک جملہ آخری، یا ابوالفضل العباس بی بی زینب، آج تو آپ نے اسی جملے سے بھائی علمدار کو روکا، اب کل کو آج عباس تشریف لائے آپ کے بلانے پر، کل ابوالفضل عباس نہیں ہوں گے. آپ کے سر سے مقرا و چادر جب چھین لیں گے، سکینہ کے منہ پہ تماچے ماریں گے، تب عباس کو بلائیے گا عباس، لیکن عباس آنے والا نہیں.